اس کو جو پیغام دیا وہ پیغام سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک ہے۔ اس پیغام کے لیے خدا نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسے جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لا ریب ہے، وہ لاجواب ہے، وہ مقدس ہے، وہ مطہر ہے، وہ پھیلنے والا ہے، وہ پھیلنے والا ہے، وہ پڑھنے والا ہے، وہ پڑھانے والا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ بدل نہیں سکتا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس پیغام نے قیامت تک لینا ہے۔ آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام قرآن کی صورت میں ہے، کتاب کی صورت میں ہے۔ وہ قرآن اور کتاب کیا ہے؟ جسے قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس پیغمبر کے پاس جو پیغام ہے اس پیغام کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا اور لے کر کہا یہ پیغام بھی ہمارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ پیغام بھی ہمارا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ پیغام پڑا تھا، حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ پھر کوئی کہے گا یہ پیغام مکمل نہیں ہوا، رب ذوالجلال نے اس پیغام کو مکمل کرنے کا اعلان بھی کروا دیا۔ اعلان کیا کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب سبھی نبی کے وہ دوست اور ساتھی جن کے پاس انقلابی دعوت پہنچ چکی تھی، صرف انقلابی دعوت پہنچی نہیں تھی بلکہ ان کے دل و دماغ انقلابی بن گئے تھے، جسم اور وجود انقلابی بن گئے تھے، سیرت اور صورت انقلابی بن گئی تھی، چاو جلال انقلابی بن رہا تھا، کیل و کان انقلابی بن گیا تھا، صبح شام انقلابی بن گئی تھی، جن کے دن اور رات انقلابی بن گئے تھے، جن کے خاندان اور قومیں انقلابی بن گئی تھی، جو انقلاب میں مزین ہو گئے تھے، جو پیغمبر کے بعد اگلے جملے کو پورا کر رہے تھے، یعنی پیغمبر انقلاب کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تشہیر کر رہے تھے، صورت بن رہے تھے، نقشہ بن رہے تھے، عبارت بن رہے تھے۔ وہ نقشہ سامنے کر کے وہ پیغمبر انقلاب کے اس جملے کو پورا کر رہے تھے۔ جب وہ موجود تھے پیغمبر بھی موجود تھا اور پیغمبر کا انقلاب بھی موجود تھا، پیغمبر بھی موجود تھے اور انقلاب کے ستارے بھی موجود تھے۔ پیغمبر سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے اور شکور اور انقلاب والے ستاروں کی طرح دبک رہے تھے۔ پیغمبر کا پیغام سورج کی طرح چمک رہا تھا اور انقلاب اور انقلاب اور انقلاب اور انقلاب، جی ہاں انقلاب ستاروں کی مانند دبک رہا تھا۔ اس اسلام میں جبرائیل آتا ہے، جبرائیل آ کر ایک بات کو پورا کرتا ہے تاکہ کوئی دنیا میں کل یہ نہ کہے ابھی تو پیغام باقی تھا۔ پورا پیغام کر کے جبرائیل کہتے ہیں محبوب آج اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کروں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغام وہ ہے جو پورا ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے لیے، کن کے لیے؟ انقلاب کے لیے۔ آج تمہارے لیے، کن کے لیے؟ علماء بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، کن کے لیے؟ الیوم اکملت، آج دین کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے، یعنی انقلاب کے لیے۔ دینکم واتممت علیکم، علیکم کس کے لیے؟ تمہارے لیے، یعنی انقلاب کے لیے۔ نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے یعنی انقلاب کے لیے۔ کس کے لیے؟ پیغمبر کے اس انقلاب کے لیے۔ کون سے انقلاب؟ جو سورج کی صورت میں نہیں ہے، زمین کی صورت میں نہیں ہے، ہواؤں کی صورت میں نہیں ہے، فضاؤں کی صورت میں نہیں ہے، دریاؤں کی صورت میں نہیں ہے، زمینوں کی صورت میں نہیں ہے، آسمانوں کی صورت میں نہیں ہے۔ بھائی کس کی صورت میں ہے؟ جسموں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں، جان کی صورت میں، کردار کی صورت میں، گفتار کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، آواز کی صورت میں، جسم کی صورت میں، آنکھوں کی صورت میں، دماغ کی صورت میں، وجود کی صورت میں، جسموں میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں۔ ایسا انقلاب نہیں جو چھپا ہوا ہو، ایسا انقلاب نہیں جو نظر نہ آتا ہو، ایسا انقلاب نہیں جو بیانیے میں نہ ہو، ایسا انقلاب نہیں جو جسموں میں نہ ہو، ایسا انقلاب
انقلاب نہیں جو زمینوں پہ نظر نہ آتا ہو بلکہ نظر آتا ہو. اس انقلاب کو جسم مل گیا ہو, اس انقلاب کو جسم مل گیا ہو. توجہ میری طرف جانا, میں محبت کے دریا میں غوطہ لگانے لگا ہوں. توجہ میری طرف کرنا. ایسا پیغام نہیں جو نظر نہ آتا ہو, ایسا انقلاب نہیں جو نظر نہ آتا ہو بھائی, ایسا پیغام نہیں جو نظر نہ آتا ہو اور وہ پیغام انقلاب کی صورت میں نظر نہ آتا ہو. ایسا پیغام پیغمبر نے نہیں دیا, پیغمبر نے پیغام دیا پھر انقلاب بن گیا. انقلاب کیسا ہے دیکھنے والا ڈوبنا چاہتا ہے. انقلاب کہاں ہے, انقلاب کہاں ہے, ادھر کو دیکھتا ہے ادھر کو دیکھتا ہے. میں نے کہا کیا دیکھ رہا ہے, کہ انقلاب دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ادھر ہاں میں تجھے انقلاب بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے مولانا صاحب کہاں انقلاب بتاتی ہو. میں نے کہا تجھے انقلاب بتاتا ہوں جسموں میں, صورتوں میں, کرداروں میں, دن رات میں, صبح شام میں, چال چلن میں, اٹھنے بیٹھنے میں, پھرنے میں, آنے میں, جانے میں, ساتھ دینے میں, ساتھ چلنے میں, ساتھ رہنے میں, نماز پڑھنے میں, روزہ رکھنے میں, عبادت کرنے میں, کلمہ کہنے میں, گھوڑے پر بیٹھنے میں, گھوڑے سے اترنے میں, تلوار تاننے میں, تلوار سینچنے میں, تلوار چلانے سے, دشمن کا مقابلہ کرنے میں. آج تجھے انقلاب بتاتا ہوں. کہاں بتاتا ہے؟ میں نے کہا بدر میں, احد میں, حنین میں, خیبر میں, تبوک میں, یرموک میں, غزوات میں. کہنے لگا کہاں انقلاب؟ میں نے کہا تجھے انقلاب بتاتا ہوں لاشوں کی صورت میں, گرنے کی صورت میں, گرانے کی صورت میں, مقابلے کی صورت میں, عظمت کی صورت میں, رفعت کی صورت میں, وفا کی صورت میں, صدق کی صورت میں, عظمت کی صورت میں, عدل کی صورت میں, وفا کی صورت میں, ایفا کی صورت میں, آگ کی صورت میں تجھے انقلاب بتاتا ہوں, پیغمبر کا انقلاب بتاتا ہوں. کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب بتائیے تو صحیح. میں نے کہا اگر پوچھنا چاہتا ہے انقلاب کہاں ہے تو میں انقلاب کے لیے پیش کر رہا ہوں. وہ دیکھ, ایک انقلاب کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے, ایک کا نام علی ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے, بلال ہے, خباب ہے, خبیب ہے, عباس ہے, حسن ہے, حسین ہے, معاویہ ہے, سفیان ہے, علی ہے, عباس ہے, فاطمہ ہے, زینب ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, عائشہ ہے, خدیجہ ہے, حفصہ ہے, جویریہ ہے. ہاں 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 تو پوچھتا ہے پیغمبر کا پیغام کہاں ہے. میں نے کہا پیغمبر کا پیغام انقلاب میں ہے. وہ کہتا ہے انقلاب کہاں ہے. میں نے کہا انقلاب صحابہ کے وجود میں ہے, صحابہ کے کردار میں ہے, صحابہ کے بول میں ہے, صحابہ کے قول میں ہے, صحابہ کے فعل میں ہے, صحابہ کی زبانوں میں ہے, صحابہ کے اندازوں میں ہے, صحابہ کی نمازوں میں ہے, صحابہ کے روزوں میں ہے, صحابہ کے قرار میں ہے, صحابہ کے پیار میں ہے, صحابہ کی تلوار میں ہے, صحابہ کے تیر میں ہے, صحابہ کے گھوڑوں میں ہے, صحابہ کے جہاد میں ہے, صحابہ کے جذبوں میں ہے, صحابہ کے بلبلوں میں ہے, صحابہ کے ہوش میں ہے, صحابہ کی جرت میں ہے, صحابہ کی بہادری میں ہے, صحابہ کی دلیری میں ہے, صحابہ کی ہمت میں ہے, صحابہ کی کوشش میں ہے, صحابہ کی فکر میں ہے, صحابہ کے اندازوں میں ہے, صحابہ کی مسجدوں میں ہے, صحابہ کی خانقاہوں میں ہے, صحابہ کی عبادتوں میں ہے, صحابہ کی داڑیوں میں ہے, صحابہ کی پگڑیوں میں ہے, صحابہ کے وجود میں ہے, صحابہ کے قدموں میں ہے, صحابہ کے جذبوں میں ہے, صحابہ کے تلوار میں ہے. کہنے لگا وہ کہاں ہے. میں نے کہا بیت اللہ میں ہے. بیت اللہ کے بت کے گرانے میں وہ انقلاب ہے, چھت کی اذانوں میں وہ انقلاب ہے, بیت اللہ کی عبادت میں وہ انقلاب ہے, طواف میں وہ انقلاب ہے, ہاں طواف میں انقلاب ہے, عمرہ میں انقلاب ہے, منزلوں میں انقلاب ہے, اداؤں میں انقلاب ہے, وفاؤں میں انقلاب ہے, پیار میں انقلاب ہے, ہجرت میں انقلاب ہے, سفر میں انقلاب ہے, جہاد میں انقلاب ہے, جذبوں میں انقلاب ہے, مسجد نبی بنے انقلاب ہے, مسجد قباء بنے انقلاب ہے, ہاں ہاں مسجد جمعہ بنے انقلاب ہے, عبادتیں ہو انقلاب ہے, اذانیں چلیں انقلاب ہے, صدائیں چلیں انقلاب ہے. کہنے لگا کیسے ہے. میں نے کہا ابو جہل کی گردن کٹے انقلاب ہے, عتبہ شیبہ مرے انقلاب ہے, گھروں میں جا گرے انقلاب ہے, دو بچے سینوں پر سردار کے کھڑے ہو اور تلوار اس کے سر پر رکھ کر جب چلائیں تو انقلاب ہے, اس کی پکتی ہوئی زبان جب بند ہو جائے تو انقلاب ہے, اس کی گمنام زبان میں آنے والی گالیاں جب اس کے جسم میں اترے تو انقلاب ہے, جب باطن تھر تھر کانپے تو انقلاب ہے, جب مکہ فتح ہو تو انقلاب ہے, جب ابو سفیان آ جائے تو انقلاب ہے, جب اس کا گھر دار عمل بنے تو انقلاب ہے, جب وہ قدموں میں اندر کلمہ پڑھے تو انقلاب ہے, جب معاویہ
انقلاب ہے باطل کے رہنے کی جگہ نہ رہے، انقلاب ہے کندھار تک، کابل تک، پشاور تک، سکر تک، روڈی تک، پنجگور تک صحابہ اپنے گھوڑوں سمیت چلتے چلے جائیں، انقلاب ہے دنیا کے پہاڑوں کی بلندی پہ آذانوں کی آواز آئے، انقلاب ہے فقیروں کے گھروں میں آواز آئے، انقلاب ہے ہاں ہاں ان کے بنے ہوئے بنگلوں میں اور ان کے بنے ہوئے محلات میں صدائے اللہ اکبر کی لگے، یہ انقلاب ہے پہاڑ کو چڑھ کر اذانیں کہیں، یہ انقلاب ہے ان کے محلات کو پاؤں درے رون دے، انقلاب ہے کچھ دنیا میں جب مسجدیں بنے، انقلاب ہے میناریں بنے، انقلاب ہے حدیث کا درس شیخ الحدیث مسند پر بیٹھ کر پڑھائے، انقلاب ہے قرآن کا قاعدہ کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر پڑھائے، انقلاب ہے صدائے رمضان کی ہر جگہ سے قرآن کی لگے، یہ انقلاب ہے پیغمبر کا پیغام وہ تھا جو بڑھتا چلا گیا، پیغمبر کا پیغام انقلاب بن گیا، پیغمبر کا پیغام انقلاب بن گیا، انقلاب چھپتا نہیں ہے، انقلاب چھپایا نہیں جاتا، انقلاب کو دبایا نہیں جاتا، انقلاب غاروں میں نہیں ہوتا، انقلاب بازاروں میں آتا ہے، انقلاب علاقوں میں آتا ہے، انقلاب بستیوں میں آتا ہے، حکومتوں میں آتا ہے، ریاستوں میں آتا ہے، وہ بدلتا ہے، علاقے بدلتا ہے، شہر بدلتا ہے، بستیاں بدلتا ہے، قومیں بدلتا ہے، پھر بدل دیا اس نے انقلاب انقلاب انقلاب، پھر انقلاب کیا ہے سنو میرا جملہ، جب آپ کہتے ہو پیغمبر انقلاب تو پیغمبر سے مراد حضور ہوتے ہیں، انقلاب سے مراد وہ جسم ہوتے ہیں، وہ جسم ہوتے ہیں، وہ آنکھیں ہوتی ہیں، وہ پاؤں ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہوتے ہیں، وہ حالات ہوتے ہیں جو مکہ سے چلے کندھار کابل تک پہنچے، کندھار کابل تک پہنچ کر جنہوں نے انقلاب کو واضح کر دیا یہی انقلاب ہے، اور اسی انقلاب کو میری زبان میں، تیری زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، ہندی زبان میں، بلوچی زبان میں، سرائکی زبان میں، میمنی زبان میں، پنجابی زبان میں، پشتو زبان میں، جس زبان میں بھی تو اس لفظ کو کہنا چاہ ایک ہی لفظ کہے گا، کوئی اور لفظ آئے گا نہیں جو ہر